ہوتی، اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں۔ ہماری اسلامیات کی مس نے ایسا شاندار اور جدید انداز کا سوٹ پہنا ہوا تھا کہ آپ دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ کہہ رہی تھیں بھئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی عید ہو، سب کو چاہیے کہ اس عید کو زیادہ جوش اور جذبے سے منایا کریں۔ اور ہماری پرنسپل صاحبہ جب کلرکوں کے جلوہ میں اسٹیج کی طرف جا رہی تھیں، تارکرم مرد تھے وہ ادھر ادھر کلرک جو ہوتے ہیں وہاں، تو اسٹیج کی طرف جا رہی تھی تو یقین کریں پورا پنڈال خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو۔ آپ نے سوال کیا تھا، ہاں پوچھیں، قرآن مجید کے بارے میں پوچھے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ تمام دنیا کے لیے اور تمام وقتوں کے لیے، انٹرنیٹ پہ غیر مسلم اکثر یہ پرچار کرتے ہیں کہ یہ عربوں کے وقت کا ایک کتاب کی آگے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ کئی سوالات کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ سورہ لہب جو ہے یہ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ تو ایک میاں بیوی کی بات ہے اس وقت کی، ان عربوں کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس سے باقی دنیا کو کیا دلچسپی ہے یا کیا سبق ملتا ہے؟ سورہ لہب کا پوچھیں، کیا پیغام لوگوں کو کہتے ہیں اس سورت سے لوگوں کو کیا ملتا؟ اب یہاں کوئی قاری ہوتا یا کوئی پڑھنے والا تو سورہ لہب پڑھتا اور ترجمہ کرتا اور بعد میں اس کے بارے میں کوئی بیان کرتا تو پتہ چلتا کہ کیا پیغام ملتا۔ چلو تلاوت بھی ہو جاتی، آپ ہی چوتھائی سب پڑھ لیں، سورہ لہب پڑھیں نا، سنیں نا اللہ کی بات۔ فرماتا اللہ پاک تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب جیسے اس کی کنیت ابو لہب ہے شعلہ روح، اسی طرح یہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تھا خوبصورت نا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے کہ شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا خوبصورت چہرہ ملا تھا نہیں قدر کی، کب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، اور وہاں ایندھن ڈھو کر اس کی آگ میں ڈالتی ہوگی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں اس کی گردن میں رسی پڑی ہوگی بٹی۔ اب اس میں سب سے پہلی بات جو غیر مسلموں کو چاہیے، اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچانی بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے، بڑے دشمن تھے، ابو لہب سے بھی بڑھ کر تھے، کسی کے لیے صورت نہیں اتاری۔ ابو لہب کے نام پر صورت ہے، ابو جہل دیکھتے ہیں دوسرے سے بڑے تھے، انہوں نے مخالفت بہت زیادہ کی ہے، مگر نہیں، صورت جو ہے نا ابو لہب کے لیے۔ پہلی بات سے جو سبق ملتا ہے نا کہ اللہ کی نگاہ میں قرابت اور نسب کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ کا چچا تھا، اللہ نے چھانٹ کر کہا کہ رشتہ داری میں اس سے زیادہ کوئی قریب ہے نبی کے، مگر جب یہ ایمان نہیں لایا تو اللہ کے ہاں اس کی اس نسب نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پہلا پیغام جو دنیا کو ملتا ہے پہلے نسب جو ہے نا اس کو جو سمجھنا کہ یہ بھی وہاں دخیل ہوگا، ایسے بھی لوگوں کی نجات ہو جائے گی۔ یہود نصارہ یہی سمجھتے تھے، یہودیوں کا سارا دار و مدار یہی تھا، ان کو سبق دینا چاہیے نا کہ اب بھی تالمود میں لکھا ہمارا کیا حساب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازہ پر بیٹھے ہوں گے، یہودیوں کی جو حدیثیں ہیں قرآن پہلے ان کو جانتے ہو نا میرے بچے، پھر سمجھ آتی ہے۔ قرآن میں یہ بتاتا نہیں جاتا کہ میں رد کس کا کر رہا ہوں، مگر جس پر چوٹ پڑتی وہ خود ہی سمجھا جاتا کہ میری جائے کاٹ رہا۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے کرسی پر، فرشتے لے جائیں گے یہودیوں کو جن کے بارے میں اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا، مجرم ہے دوزخ کو لے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے فرشتوں یہ مختون ہے یا غیر مختون، ختنہ ہوا ہے اس کا؟ یعنی اس وقت یہودی ختنہ کراتے، کہیں گے ختنہ، تو فرمایا ختنے والوں کو دوزخ میں لے جانے کا تمہیں کیا حق، کرو واپس تو سب بخشے جائے۔ اللہ نے کہا یہ رشتہ داریاں کام آتی، نبی کا چچا نا جنت میں چلا جاتا، نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں۔
ایمان اور عمل پر فیصلہ ہو. پہلی بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کہ پہلے قرآن مجید میں یہاں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ، پھر یہ آتا، پھر سورہ قل اعوذ. آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کے دروازے میں حضور کھڑے ہوئے، بالکل انہی صورتوں کی ترتیب پر آپ نے باتیں کی جس سے پیغام ملا کہ اللہ پاک کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ قل یا ایھا الکافرون. آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے ناصر عبدہ وانجز وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے اور اپنے نبی کی مدد کی اذا جاء نصر اللہ. اور پھر جو تھا کہ حزب الاحزاب وحدہ، کہ جو لشکر تھے مخالف سب برباد کر کے رکھ دیے. تو ابو لہب اس وقت تھا بیت اللہ کا متولی، دوسرے لوگ مخالف تھے، مرودہ نہیں تھا ان کے پاس، یہ بالکل بیت اللہ کا مجاور تھا، مہنت تھا ان کا، مذہبی پیشوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کا کہا نا کہ یہ بھی برباد ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، ہاتھ یہ ٹوٹنے کی بات نہیں، یہ تو تباہ میں آ گیا نا، جب وہ ہلاک ہو گیا تو ہاتھ اس کے ساتھ ہی، یہ اس کے مددگار تھے کہ جو اس کے اوان و انصار نا حمایتی، یہ سارا گروہ بھی برباد ہو جائے گا. بہت بڑا اعلان تھا اور یہ پورا ہو کر رہا. جب حضور نے یہ اعلان کیا اس وقت کچھ ہو سکتا تھا کہ یہ ابو لہب یہ مہنت بھی سارے عرب کا برباد ہو جائے گا، اس کے چلے جانے؟ فرمایا نہیں، بس اعلان ہو گیا، نہ اس کے مددگار رہیں گے، وہ بھی سب تباہ اور یہ بھی تباہ ہو جائے گا. اور اس نے تباہی سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی بات کو مانتے سب تھے کہ یہ ٹلے گی نہیں، کہ جب لوگ جنگ بدر کے لیے گئے سب گئے دینی حمایت کے لیے کہ ہمارے مذہب کا دشمن ہے اس کے ساتھ جنگ لڑنے. ابو جہل بھی گیا، ابو لہب نہیں گیا. بہت کہا ابو جہل نے جا کر یار تو وہی نہ ہمارا پیر ہی نہ گیا تو دوسرے کیا؟ اس نے کہا یہ نہیں مجھے آپ چھوڑ دیں، فلاں آدمی نے 10,000 میرا دینا، میں نے اس کو وہ قرض معاف کر دیا، میری بجائے وہ چلا جائے. تب ہونے سے بچنے کے لیے ہلاک ہو گیا، بچنا تھا، مگر اللہ نے دوسری طرف پکڑ لیا اس کو کہ اس کو حادثہ کی بیماری ہوگی چیچک کی. اب وہ عرب لوگ اس کو بڑا منحوس سمجھتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے کہ یہ متعدی ہے اور اس کو ہاتھ نہیں لگا. بہت برے حال میں مرا، 3 دن لاش پڑی رہی، بیٹوں تک نے ہاتھ نہیں لگایا، پانی نہیں ڈالا. کہ جب لوگوں نے ملامت کی کہ بدبو پھیل گئی، انہوں نے پھر حبشی غلام بلایا جنہوں نے دور سے پانی پھینکا اور گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس طرح بکھیر کر اس میں پھینک دیا اور اوپر پتھر دور سے مارے، لعنت کی طرح نا ذلیل و رسوا کتے کی موت. اللہ نے کہا تم بچنا چاہتے ہو کہ بدر میں نہیں جاؤں گا تو پھر پکڑ سے بچ جاؤ گے. ہاں تو یہ مذہبی پیشوا ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا مجاور، اللہ نے کہا سب لوگ برباد ہو جائیں. اور جو بیوی کا تذکرہ کیا اس میں بھی یہ بات بتائی کہ کوئی بیوی خامد کے ماتحت نہیں، خامد اس کا ذمہ دار نہیں، ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اسی لیے کہیں آسیہ کا حوالہ دیا کہ فرعون ظالم تھا، کیا اس سے نقصان ہوا؟ آسیہ کو جنت میں چلی گئی. اور اس کا کہا کہ خامد بیوی دونوں جو تھے مل کر حضور کی مخالفت کر رہے تھے. ابو لہب بھی مخالفت کرتا تھا، وہ بھی ابو سفیان کی بہن تھی، دشمنی میں آگے بڑھی ہوئی تھی. بلکہ اس کی بربادی میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ایندھن ڈھو ڈھو کر لائے گی، اس کی آگ میں ڈالے گی. تو یہی دیا کہ جرم اس کا یہ دنیا میں یہ آگ اسی نے مہیا کی نا، ورنہ شاید یہ حضور کو مان لیتا. سارے لوگ جو تھے ہاشمی مومن تھے، یہ کافر آپ کی حمایت کرتے. ابو طالب کی جب وفات ہوئی نا تو تاریخ میں آتا کہ رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا اور دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر کھول دیں ٹھیک ہے ورنہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں. اور جا کر کہنا ابو لہب سے کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کا کوئی سرپرست نہیں رہا. جب غیرت دلائی تو جوش سے اٹھا. اس نے کہا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابو طالب نہیں رہا اور جو ہی دروازے کی طرف لپکا تو یہ آگے ہو. اس نے پکڑ لیا، بس ایسا گمراہ کیا، محبت میں پھر چھوڑ دی، بیٹھ گئے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ عورت بھی ساتھ ہی جہنم میں جائے گی. اور یہ وہاں یہاں جو کہتے ہیں نا وہ کانٹے وغیرہ لاتی، یہ نہیں بات ایسی گئی گزری نہیں تھی، شریفوں کی بیٹی سرداروں کی یہ دھندا نہیں کرتی کانٹو. وہاں حمالۃ الحطب، وہاں وہ بنی ہوگی ایندھن ڈھونے والی، خامد کی آگ میں لالا کرنا بجائے اس کو بچانے کے. نہ فرمایا یہاں اس کی باتیں منی، نتیجہ کیا ہوا؟ تیری آگ تو اسی نے تیار کی. اور پھر لفظ بھی جو استعمال کیا جیت، انہوں کو نہیں کہا انہوں گھر گردنا، جیت جو ہے نا اچھا ہے، لوگ جو ہے معزز ان کی گردن. اس لیے اللہ نے ذلیل نہیں کیا، کیا جتنا اس کا اونچا اسٹیٹس تھا اس کے لحاظ کہ یہ جو اعلیٰ گردن لیے پھرتی جیسے ماسٹر صاحب سنا رہے تھے وہ ہیڈ مسٹریس کا. اس کے فرمایا یہ جو ہار پہنے ہوئے نا، اب دنیا میں ہار پہنے ہوئے، اور وہ ہار بھی بیٹا حرام کی کمائی کے. ہرن سے کسی بادشاہ نے وہ تحفہ بیت اللہ میں بھیجا تھا، اس نے وہ چرا لیا تھا.
متولی ہوتے کرتوت پیسے چرا لیے اور اس سے سونے کا ہار بنا لیا، حمائل یہ پہنتی تھی۔ اللہ نے کہا یہ اب گردنوں میں ہار پہنتی پھرتی ہے نا، یہی جو معزز گردن ہے ایک دن یہاں رسی پڑی ہوگی، نوکرانی بنی ہوگی۔ تو یہ سارے جانا کہ بیت اللہ کا متولی ہو، رسول اللہ کا چچا ہو، صاحب اقتدار ہو، خزانے ہوں، کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یہ سب چیزیں بیکار ہوئیں گی، دین کی مخالفت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ یعنی ساری چیزیں جو لوگوں کی نگاہ میں نا کہ یہ بہت کوئی امتیازی چیزیں جڑ کر دی، یہ اختصار سے بیان کر دیا، ورنہ آپ مولانا اسرائی صاحب کی تفسیر دیکھیں انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کی باتیں نہیں، قرآن سناتا اصولی باتوں کی طرف نشاندہی کرتا۔ جی وسیلہ کا جو تصور ہے، وسیلہ جی اور اس کا جو ہے جواز یہ کہاں تک ہے؟ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی اعمال کا وسیلہ آتا ہے، اور ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ یہ بزرگ حضرات اس کو ایکسپلائن کرتے ہیں، اس کی ذرا کوئی تشریح ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کسی کو جانا تو پہلے چپڑا سی سلام کوئی گل نہیں، یہ اللہ کی ملاقات کر رہی ہے اور اس کے لیے وسیلہ حکیم صاحب کی بات سن لینا۔ شخصی معاملہ تھا، اس کو قرآن مجید میں بے شک نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ قرآن کے صحیح طور پر مطالعہ نہ کرنے کا وجہ ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم شخص کی حیثیت سے قرآن کی حامل نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جو بات کرتے ہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں کی شخص کی ذکر ہے۔ اب صلی اللہ انجا علامہ معذری کا ڈالو یہ کہا ایک شخص کی بات ہے ابن ام مکتوم کی، تو اس کے قرآن مجید میں پوری صورت میں بڑا ذکر آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ فکر و قدر و قدر کیف قدر و سما قدر کیف قدر، یہ کیا ایک شخص کی بات نہیں تھی، یہ ایک سمبل ہے، ایک شخصیت ہے۔ مخالفت کی کس کس صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پڑا، تو یہ اس کی وضاحت ہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ مختلف کردار ادا کر رہے تھے، یہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں قرآن مجید جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی بہت سی چیزیں آئیں گی۔ تو کیا سارا قرآن مجید جو ہے ایسے خلا میں اترا نہیں، وہ انسانوں کے اندر انسا وہاں جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کی حل کے لیے اترا، وہاں جو لوگ قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کر رہے تھے ان کے جواب میں اترا اور ان کی جو ہے پاداش ان کو بتایا۔ اسی یہ ابھی لابھ ان کا تو سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اپنے رشتہ داروں سب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ میں اگر یہ تمہیں کہوں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک دشمن ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے اب تک ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بھی آپ سچ کہتے ہوں گے۔ کہنے کہ پھر یہ بات مانتے ہو تو سنو کہ آگے جو ہے اس آگے کے لیے تیاری کرو، اللہ کو مانو اور آخرت کی فکر کرو۔ تو یہ واحد شخص تھا جس نے اٹھ کے کہا کہ تبت لک سارے یوم اور لہٰذا دعوت دینا کہ تمہارے اوپر سارا دن تمہارا جو ہے غرض ہے، اسی کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا۔ تو جو ہے یہ ملاپ جو ہے ایک سمپل ایک نمایاں شخص کی حیثیت سے جن نے رسول کی مخالفت کی اس سے سے آیا۔ یہ تو قرآن کی بلاغت ہے نا کہ اس کے نام کے لہب تھا، اس کے جو شعلہ روح تھا اس کا خوبصورت تھا، اس کے لیے آیا ہے۔ پھر اس آگ کی مناسبت سے وہ ہمارے طرح خطب بنی، وہ لکڑیاں ایندھن جاننے کے لیے وہ رسی ڈال کے جو لکڑیاں چنتی ہیں گاؤں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، تو یہ اس کے لیے فراہم کرتی ہے ایندھن جس میں کہ اس نے جلنا ہے۔ بیوی اس کی معاون ہے اس داغ میں جلنے کے لیے۔ یہ معلوم ہے کہ ام جمیل جو ہے یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ گندگی بکھیر دیتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ بات جو ہے یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ انہیں مخالفین جو ہے کس کس طرح کے مخالف ان کے سامنے آئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کن انجام سے دوچار کیا۔ وقت تو ختم ہو گیا، مگر نواز صاحب نے سوال کیا بہت سے متعلق ہے وسیلہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں چند الفاظ جو ہے نا وہ کہہ جانے ضروری ہیں۔ وسیلے کئی طرح کے ہیں، ایک وسیلہ تو جو ہے نا وہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر تو آدمی مومن ہی نہیں ہوتا اور نہ نجات ہی پا سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان اور آپ کی اطاعت ہے۔ آپ کو اللہ کا رسول مانے، جو دین آپ نے دیا اس پر چلے، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا وسیلہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی نے اپنی نیکی پیش کی، یہ بھی کسی اور کا وسیلہ نہیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی محنت سمجھتا ہے کہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، برائیاں چھوڑیں، اس کو پھر کہا اللہ ہم نے یہ نیکی کبیر کی، وہ اللہ کا چونکہ حکم اللہ خوش ہوتا کہ میری فرما برداری کر رہے ہیں۔
یہ توسل بالاعمال. تیسرا ہے دعا کا وسیلہ، کہ آپ کسی سے کہتے ہیں میرے یہ دعا کریں، مگر اس میں بھی اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ نہیں کروں گا کسی سے کروایا کروں تو آپ اسلام سے ہی نکل جائیں گے. لوگ کرتے تھے، حضرت عمر روزانہ کرتے تھے، دوسرے بھی کرتے تھے، دن رات سارے اپنی دعائیں کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ بھی تھا کہ مل کر دعا کر لیں. اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے تھے، آپ بھی دعا فرماتے، لوگ بھی ساتھ ہی کرتے. یہ کہ لوگ نہیں کرتے تھے، کرتے تھے. بارش کے لیے کئی آدمی نے بات کہ اللہ کے رسول لوگ مر گئے دعا کریں، ممبر پر ہی خطبہ آپ نے بھی دعا شروع کی، لوگ بھی ساتھ ساتھ آمین کہتے گئے دوران خطبہ ہی. تو اس لیے یہ نہیں کہ لوگ سمجھیں ہماری تو سنتا نہیں، وہ بھی کریں، دوسرے مل جل کر بعد سے جب میں نے سماج کرے اللہ خوش ہوتا کہ میرے سارے بندے گڑ گڑا. اسی لیے اجتماعی نمازیں ہیں، اجتماعی دعائیں اچھی بات. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی جب کہا کہ ہم دعا کراتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول سے کراتے تھے، ہم مجھ سے کراتے. دعا کرانا جو زندہ سے یہ بھی کوئی بات نہیں، وہ کئی عاجز مسکین مل کر کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا. یہ نہیں کہ ہم سارا چھوڑ دیں اور وہی جائیں گے اللہ سے بات کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی وفات کے بعد سلسلہ رک گیا. حالانکہ دنیا میں جیسے علامہ آلوسی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ قبر اللہ کے رسول کی ہے، صحابہ سے بڑھ کر حضور کی قدر جاننے والا کوئی نہیں. کوئی ایک صحیح روایت بھی نہیں کہ وفات کے بعد کوئی گیا جا کر کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرے. پتہ چل گیا کہ اگر ہم ایسا کریں بھی اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا بھی دے، مگر بیوقوف لوگوں کو کون روکے گا؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ حضور سے ہی مانگ رہے ہیں، دروازہ کھل جائے گا، سلسلہ ہی بند کرے. تو اس لیے دعا مل جل کر ہم سارے کر لیں تو نیکی کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.